میرے چائنا کا اکثر سفر رہا ہے، چونکہ ہمارے trade.com کی برانچز ہیں چائنا میں، تو جب میری وہاں لوگوں سے ملاقات ہوتی کھانے کے اوپر، تو میں ان کے اندر سے ان کو جاننے کے لیے میں ایک سوال کرتا ہوں، اور میں کہتا کہ دیکھو یار، ایک لیٹس سے فار ایگزامپل ایک کشتی ہے اور تم اور تمہارے فیملی اس میں بیٹھی ہوئی ہے، اور کیپٹن نے اچانک اناؤنس کیا کہ جناب کشتی میں سوراخ ہو گیا ہے، پانی اندر آ رہا ہے، ہم میں سے کسی ایک کو اگر سمندر میں پھینک دیا جائے تو کشتی کا ویٹ کم ہو جائے گا اور پانی انشاءاللہ ہم ساحل تک پہنچ جائیں گے، تو تم کیا کرو گے؟ یہ وہ سوال ہے جو میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں، نان مسلم جب مجھے ملتے ہیں، تاکہ جاننے کے لیے کہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کے بلیف سسٹم کیا ہے۔ ویسے آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ کمنٹس میں لکھیے ذرا۔ تو میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں تو بڑے عجیب جواب آتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک اسٹاف سے سوال پوچھا، لڑکا تھا کوئی 20 سال کا، تو اس نے کہا میں اپنے باپ کو پھینک دوں گا۔ یار کیوں پھینکو گے باپ کو؟ کہتے تو میرا باپ جو ہے وہ 55 سال کا 60 سال کا ہو چکا ہے اور اپنی زندگی جو ہے وہ گزار چکا ہے، اور میں ابھی 20 سال کا ہوں، میرے پاس ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے۔ وہ بیچارہ ابھی 55 سال کا ہو چکا ہے، 60 سال 65 سال پتہ نہیں کتنا جیے گا، اپنی زندگی پوری کر چکا ہے، تو میں زیادہ حقدار ہوں رہنے کا، تو میں کیا کروں گا؟ اپنے باپ کو پھینک دوں گا کشتی سے باہر۔ اچھا، یہی سوال میں نے ایک چائنیز باپ سے پوچھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ یہ کشتی میں اگر اس طرح ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو پھینک دوں گا۔ میں نے تم نے بیٹے کو کیوں پھینک دو گے؟ کہا کہ بھائی دیکھو، وہ میرا جو بیٹا ہے وہ ابھی 20 سال کا ہے، نہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے، نہ اس نے ابھی تک کوئی اسکل ایکوائر کی ہے، اور میرے اوپر پورے خاندان کا بوجھ ہے، میں نے پورے خاندان کو لے کے چلنا ہے، میرے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری ہے، تو وہ اکیلا ویلا آدمی ہے، اس کو میں پھینک دوں گا باہر۔ میرے پاس چونکہ ذمہ داری زیادہ ہے، تو میں پورے خاندان کا رکھوالا ہوں، تو میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بچے کو پھینک دینا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ جو بلیوز ہیں۔ تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں بھائی دیکھیے، میں تو ہوں مسلمان، اور مسلمان کے کچھ عقیدہ ہے، یقین ہے، وہ کیا اس کے بغیر وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، کہ میری زندگی میری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے کہ مجھے کتنا رہنا ہے، کب مجھے مرنا ہے، میری زندگی لکھی جا چکی ہے۔ ساری دنیا مل کر مجھے ایک فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ مجھے فائدہ پہنچانا نہ چاہے تو مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اگر میری قسمت میں اللہ نے میری تقدیر میں نہیں لکھا تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی مسلمان ہوگا تو مسلمان کہے گا کہ دیکھیے، ہم کسی کو پھینک کر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی کو پر ظلم کرنا، کسی کو پھینک دینا ظلم ہے، قتل ہے، اور اللہ کے اور اسلام کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہماری جو زندگی ہے وہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھ چکے ہیں کہ ہمیں کب تک رہنا ہے، کب مرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری تقدیر میں مرنا لکھا ہے تو ہم بخوشی اس مرنے کے لیے قبول کرتے ہیں، اس مرنے کو، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لیں، اور ہم راضی ہیں مرنے کے اوپر۔ اور اگر اللہ نے ہماری زندگی لکھی ہے تو یہ سمندر، یہ پانی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہمارا، ہم انشاءاللہ پہنچیں گے اور اپنی منزل میں رہیں گے۔ تو میں نے یہ ہے مسلمان کا سوچ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ دماغ، سوچ کو آپ دیکھیے، سوچ کو کیسے انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر دیکھا جائے سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں، ہمارے بچوں کو عطا فرمائی، وہ ایمان کی دولت ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ایمان کی دولت کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ہی نہیں کہہ رہا دنیا میں ترقی نہ کرو، لیکن ہمیں اس بات کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ریئلائز کرانا ہے کہ سب سے بڑی دولت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہم نے دنیا میں ترقی کرنی ہے، دنیا میں ریکارڈز توڑنے ہیں، لیکن ایمان کو چھوڑ کے نہیں کرنے ہیں۔ ایمان ہماری سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کرے اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے کہ ہم ایسے اسٹیپس نہ ڈرا کریں کہ اللہ ہم خدا نخواستہ ہمارا ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ خدا نخواستہ ہم سے چھن جائے، ہماری ناقدری کے سبب، ہماری بے وقوفی کی وجہ سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں مسلمان اٹھائے جب ہم مریں، وہ دن ہمارا بہترین دن ہو۔ یہی مسلمان کا ایک سمپل ویژن ہے، ایک سمپل کلیئر گول ہے کہ جب میں مروں تو اللہ مجھ سے راضی ہوں۔ بس یہ ہے ایک کامیاب زندگی۔